الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس ترین مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا اور وہ 10 دن بھی عطا فرما دیے جو اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ ترین دنوں میں سے ہیں، اور جس کی رب کائنات نے تعریف اور توصیف بھی فرمائی ہے کہ ان دنوں میں عبادت کرنا، رعایت کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حج کے دن کا ایک بہترین اور نایاب وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے نزدیک یہ بے انتہا مبارک اور مقدس ترین دن ہے کہ اسلام کا 5واں رکن اس دن میں ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے اور چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں اللہ اس دن میں 2 گروپوں میں اپنے بندوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو اس وقت عرفات میں موجود ہیں، اللہ کے گھر کو اپنے قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن میں ہم لوگ شامل ہیں جو دور رہ کر اللہ کو پکار رہے ہیں کہ رب کائنات ہمارے نصیب میں بھی حج لکھ دے، ہمیں بھی اپنے برگزیدہ اور مقبول بندوں میں شامل کر لے، اپنے گھر میں ہمیں بھی بلا لے، اور حج جیسے رکن سے ہمیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، یوم عرفہ یعنی کہ حج کے دن کا بہترین عمل ہے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ اس دن وہ لوگ جو حج پر نہیں گئے وہ روزہ رکھیں، تو اگر وہ لوگ روزہ رکھ لیں گے تو اگلے سال کے اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حج کے دن کا روزہ رکھنے والے کے اگلے اور پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ مانگنے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگ لیں، جو بے روزگار ہیں وہ روزگار مانگ لیں، جن کا گھر نہیں ہے وہ اللہ سے گھر مانگ لیں، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی فرما برداری مانگ لیں، اور جو در بدر گھوم رہے ہیں، محتاج ہیں، قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے مال و زر مانگ لیں، اور جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ مانگنے کا دن ہے، اس دن کو قطعی ضائع نہیں کرنا، اس دن کو اپنے لیے بہترین بنا لیں اور احترام کے ساتھ اس کا اہتمام کر لیں، تو اللہ اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں ہمارا بھی نام درج کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بہانوں کی تلاش میں رہتی ہے، جب اس کو مانگنے والے مانگتے ہیں، پکارنے والے پکارتے ہیں، تو رب کائنات کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وقت بھی ہونا چاہیے، اور یہ وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، یہ دن اللہ کرنے کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے، اور اللہ سے اپنی خواہشات، اپنے مقاصد، اپنی حاجتیں پوری کروانے کا دن ہے۔ اس لیے سامعین کرام، حج کے دن آپ نے اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی من کی مرادوں کے لیے، آس و امیدوں کے لیے، رکے ہوئے کاموں کے لیے، اولاد کے لیے، اور مال و زر کے لیے، دنیا کی تمام نعمتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ طریقہ کار نوٹ فرما لیں، آپ یوم عرفہ یعنی کہ حج کے دن کا روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ نے ظہر سے عصر کے بیچ میں یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبوب ترین صورت مبارکہ ہے۔ آپ ظہر کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اپنا مقصد
مقصد، اپنی حاجت، اپنے دل کی خواہشیں اور جس کام کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ اللہ کا مبارک دن کا روزہ رکھا ہے، اس کو اپنے ذہن میں پختہ کریں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص 121 کی تعداد پوری کر کے پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں کہ اللہ کی تعریف اور توصیف کا دن ہے۔ سورۃ اخلاص 4 آیتوں میں مبنی وہ سورت مبارکہ ہے جس سے اللہ کو بے انتہا محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت اخلاص سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ اس لیے سامعین کرام، سورت اخلاص پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ کی وحدانیت پر نازل ہوئی 4 آیات پر مشتمل سورت مبارکہ ہے اور انتہائی مقبول ہے۔ اس لیے 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو کچھ مانگا جائے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ ظہر سے عصر تک انتہائی مبارک لمحے ہیں، قبولیت کے لمحے ہیں۔ فرشتوں نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے، حج ادا کیا جا رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اپنے بندوں کی فریادوں کو اللہ کریم خود سن رہا ہے، فوری طور پر فیصلے فرما رہا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں اپنی گزارش بھی شامل کر دیجئے، اپنی حاجتوں کو، مقاصد کو بھی رکھ دیجئے اور سورت اخلاص کے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ فوری طور پر آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آپ یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگیں گے ہر چیز عطا ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں رہتا، نا امید بھی نہیں رہتا۔ کیوں رہ سکتا ہے؟ یہ قبولیت کے لمحے ہیں اور پھر یہ 1 سال بعد یہ دن آنا ہے۔ اس لیے روزے کے ساتھ جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ کریم اس سے راضی ہو کر سب کچھ اس کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے، نہ اٹھ سکے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو وہ شخص صرف یہ وظیفہ بھی پڑھ لے تو بھی اللہ کریم اپنا کرم فرما دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس مقدس دن کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، حاجتوں کو پورا فرمائے، دل کے ارمانوں کو، مقاصد کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔